لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم سیاہ منا کر اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تک مقبوضہ کشمیر میں ایک بھی بھارتی فوجی موجود ہے جدوجہد آزادی جاری و ساری رہے گی۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں بھارت مخالف ریلیاں نکالی گئیں اور اقوام متحدہ سے بھارتی جبری قبضہ چھڑانے کے لیے ٹھوس کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی جبری قبضے کے خلاف جلسے، جلوس، ریلیاں اور دھرنے دیے گئے۔ مظفر آباد کے علاقے مانک بنگم میں خواتین نے بھارت مخالف ریلی نکالی اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ مظفر آباد کے نیلم پل سے پریس کلب تک تحریک استقلال جموں و کشمیر کے زیر اہتمام بھارت مخالف ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شرکا نے بھارت کے خلاف زبردست نعرہ بازی کی، جبکہ 27 اکتوبر یوم سیاہ کی مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان سمیت اعلیٰ حکومتی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کا کہنا تھا کہ ہمیں آپس میں نظریاتی اختلاف سے گریز کرنا ہوگا۔ ہمارا مشترکہ مطالبہ رائے شماری ہے۔ دشمن ہمیں نظریاتی طور پر انتشار کا شکار کر کے کمزور کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پراپیگنڈے کے ذریعے آزاد کشمیر سے الگ کیا جا رہا ہے۔ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق کے مخالف نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے متعلقہ فورمز پر بات ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ریاست کا وزیر اعظم ہوں اور اپنے حلف کی پاسداری کرتا ہوں۔ میں کسی کا ذاتی ترجمان نہیں اور نہ مجھے اسلام آباد سے کسی نے رکھا ہے۔ آزاد کشمیر کا وجود تحریک آزادی کشمیر اور ریاست کی تقسیم کے خلاف ضروری ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ فوج پاکستان ہماری سلامتی اور بقا کی علامت ہے۔ پاک فوج میں آزاد کشمیر کے ہزاروں نوجوان شامل ہیں جو ملک کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے فرانس میں بنائے جانے والے گستاخانہ خاکوں اور فرانس کے صدر کے انتہا پسندانہ بیان کی بھی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، کیونکہ اگر اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے تو یہ امن و عالم کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے۔ فائزہ گیلانی، کنٹری نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔